بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مصر میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو اچانک مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے یا کھانے پینے کا سامان ساتھ لیے بغیر خوف اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بیابانوں میں تنہا چل رہے تھے۔ آخر کئی دن رات کے سفر کے بعد وہ مدین کے ایک کنویں پر آ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چرواہے کنویں کے کنارے واقع درخت کے نیچے جمع ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بھیڑیں لیے کنویں سے دور کھڑی ہیں اور ان کو کنویں کے نزدیک جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا، آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گی۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اتنا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے کنارے پہنچے، ڈول پکڑا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے خدا سے مدد مانگی اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کی۔ ابھی لڑکیوں کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان میں سے ایک واپس آئی اور کہنے لگی، میرے والد نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پانی پلانے کی جو تکلیف اٹھائی ہے، آپ کو اس کا معاوضہ دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کی جانب چل پڑے، جو ان لڑکیوں کے والد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی آپ بیتی دریافت کی اور جب انہیں تمام حالات کا پتہ چل گیا تو کہا، اب تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سرزمین فرعون کی سلطنت سے باہر ہے اور تم یہاں ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، بابا جان، اس جوان کو اپنی مدد کے لیے ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک طاقتور اور امانت دار شخص ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اس کے طاقتور ہونے کے متعلق تو تمہیں اس وقت پتہ چلا ہوگا جب اس نے کنویں سے پانی نکالا تھا، لیکن تمہیں یہ اندازہ کیوں کر ہوا کہ وہ ایک امانت دار شخص بھی ہے؟ لڑکی نے کہا، جب میں اسے گھر لا رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا، میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی رہو۔ پھر یہ کہا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے افراد عورتوں کے وضع قطع پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا استدلال پسند آیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں رہ کر میری بھیڑیں چراؤ گے، اور اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو اس علاقے میں تنہا اور اجنبی محسوس کر رہے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بات مان لی اور ان کی دامادی کا فخر حاصل کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بھیڑیں چرانے کا کام بھی سنبھال لیا۔ جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دی ہوئی بھیڑیں اکٹھی کیں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے خاندان والوں کو ملنے مصر روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں کہ جب تیز ہوا چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور شدید سردی نے ان میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک ہی دور سے آگ دکھائی دی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، ممکن ہے اس وسیلے سے ہمیں صحیح راستے کا پتہ چل جائے، یا کم از کم سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس جگہ پر جو کہ طور سینا کا مقام تھا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر روشن ہے، لیکن نہ تو اس سے درخت جلتا ہے
نہ آگ بجھتی ہے اور نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے اور اسی دوران میں وہی آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بیڑے ہنکاتا ہوں اور اس سے کئی اور کام بھی لیتا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سا ڈراؤنا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ بھاگنے کو تھے کہ اتنے میں آواز آئی، اے موسیٰ، ڈرو مت اور لوٹ آؤ، ہم اس کو اسی پہلی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، تم ہاتھ بڑھاؤ اور اسے پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پشمینے کا جبہ پہن رکھا تھا۔ انہوں نے سانپ کو پکڑنے کے لیے جبے کی آستین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ ادھر سے آواز آئی، آستین کو پرے کر دو اور بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا سر پکڑ لیا اور دیکھا کہ یہ تو ان کا وہی عصا ہے۔ پھر خطاب ہوا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ سفید اور چمکدار ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے پھر گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ اپنی پہلی حالت پر آ گیا تھا۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تمہارے رب کی دو بہت بڑی نشانیاں ہیں، اب ضروری ہے کہ تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ہماری طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ میرا بھائی ہارون کہ جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے، تو اس کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے اور میرا مددگار ہو۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے جو مجھ سے بڑھ کر روانی سے بول سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کر لی گئی اور ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون مقرر کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے واپس ہونے لگے تو ان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں اطمینان دلانے کے لیے کہا گیا، تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھو، ہاں یہ جان لو کہ تم اور تمہارے پیرو ہی کامیاب ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ آنے والی نئی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔